بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جیسے داڑھی رکھنے کے سلسلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو احکامات عطا فرمائے ہیں، ایسے ہی مونچھوں کے سلسلے میں بھی کچھ خاص ہدایتیں دی ہیں، کچھ انسٹرکشنز اس امت کو عطا کیے گئے ہیں۔ بلکہ جن روایتوں میں داڑھی بڑھانے کا ذکر ہے، انہی روایتوں میں مونچھیں کاٹنے کا، مونچھیں تراشنے کا بھی ذکر ہے۔ مونچھیں تراشنے کو انسانی فطرت کا، انسانی نیچر کا حصہ اور انبیاء اکرام علیہم السلام کی سنت قرار دیا گیا ہے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پابندی سے مونچھیں تراشا کرتے تھے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت بتلائی، من لم یأخذ شاربہ فلیس منا، کہ جو اپنی مونچھیں نہیں کاٹتا وہ ہم میں سے نہیں، اس کا ہم سے تعلق نہیں۔ اگرچہ یہ مونچھیں کاٹنے کا، مونچھیں تراشنے کا حکم واجب حکم نہیں ہے، مونچھیں رکھی جا سکتی ہیں، اجازت ہے مونچھیں رکھنے کی، لیکن سنت یہی ہے کہ مونچھیں تراش دی جائیں، مونچھیں کاٹ دی جائیں۔ یہ جو نیچے والے جبڑے کا حصہ ہے، اس کنارے سے لے کر اس کنارے تک درمیان کے بال ہونٹوں کے اوپر جو ہیں ان کو صاف کر دینا، ان کو تراشنا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ البتہ مونچھیں رکھنا بھی جائز ہے، منع نہیں ہے، لیکن مونچھیں اتنی بڑھا دینا کہ اوپر کے ہونٹ سے وہ بال بڑھ جائیں، یہ جو باریک سی لکیر ہے ہونٹوں کی، ان سے نیچے بال آ جائیں اور اتنے بڑھ جائیں کہ کھاتے ہوئے کھانے کو وہ بال لگ رہے ہوں، پانی پیتے ہوئے پانی کو وہ بال لگ رہے ہوں، تو یہ غلط ہے، ناجائز ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں۔ اتنے بڑے بال اگر رکھ لیے جاتے ہیں تو کھانا پینا ناپاک نہیں ہوگا، لیکن وہ بڑے بال رکھنا، نیچے مونچھوں کے بالوں کا آ جانا، یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے۔ باقی مونچھوں کے سلسلے میں دو باتیں خاص طور سے ذہن میں رکھنے کی۔ ایک بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مونچھیں خوب کترنے کا تھا، کٹ کرنا، اس لیے مونچھیں اچھی طرح کتروانا یا ترشوانا سنت ہے، یعنی قینچی وغیرہ سے کاٹ لینا یا ٹریمر سے اس طرح کاٹ لینا سنت ہے کہ جو نیچے کی سکن ہو وہ صاف نظر آ رہی ہو، جو سکن کی سرخی ہے وہ اچھی طرح نظر آ رہی ہو، یہ صحیح طریقہ ہے، یہ سنت ہے۔ کیونکہ احادیث مبارکہ میں مونچھیں ترشوانے کے لیے جو الفاظ استعمال ہیں، جیسے جز الشارب کا لفظ استعمال ہے، احفاء الشارب کا لفظ استعمال ہے، انحاق الشارب کا لفظ استعمال ہے، ان تمام الفاظ کے معنی تراشنا ہے، کاٹنا ہے، بالکل مون دینا نہیں ہے، شیو کر دینا نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شیو کر دیتا ہے، مون دیتا ہے، بلیڈ استعمال کرتا ہے، شیونگ مشین استعمال کرتا ہے، اس کی بھی اجازت ہے، لیکن بہتر یہ ہے، سنت یہ ہے کہ قینچی سے بالوں کو تراشا جائے یا زیادہ سے زیادہ ٹریمر کا استعمال کر کے بالکل باریک بال کر دیے جائیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت۔ دوسری بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اگر مونچھوں کو ہاتھ ہی نہیں لگایا جاتا، سلیقے سے نہیں رکھا جاتا، مونچھ کے بال بڑھا دیے جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ 40 دن سے زیادہ اس طرح مونچھ کے بال نہ چھوڑے جائیں۔ کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک ارشاد حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نقل فرمایا ہے، ارشاد فرمایا وقت لنا فی قص الشارب، اور بھی لمبی روایت ہے، فرمایا اللہ نترک اکثر من 40 لیلۃ، 40 دن سے زیادہ مونچھ کے بالوں کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، 40 دن تک کی رخصت دی گئی۔ تو جو لوگ چھوڑتے ہیں، یعنی بے ڈھنگے پن کے ساتھ جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور سلیقے سے نہیں رکھتے، ان کے لیے بھی میکزیمم 40 دن کی اجازت ہے، اس سے زیادہ آپ بال نہیں رکھ سکتے، اس سے زیادہ آپ اپنی مونچھوں کو نہیں چھوڑ سکتے، ورنہ گناہ ہوگا اور ایک سنت کے خلاف عمل ہو جائے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
مونچھ کے بال چھوڑ رکھے تھے اور وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا کرتے تھے، گھمایا کرتے تھے بالوں کو۔ یہ بات بول کر لوگ بڑی بڑی مونچھیں رکھ لیتے ہیں، یہ بھی بولنا درست نہیں ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو سوانح ہیں یا ان کی جو بایوگرافی ہے، ان کو پڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی سنت کے خلاف نہیں کرتے تھے، مونچھیں چھوڑا نہیں کرتے تھے، بلکہ جو سنت ہے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، اس کو فالو کر کے وہ بھی مونچھ بالکل صاف کیا کرتے تھے، ترشوایا کرتے تھے۔ البتہ یہ جو کنارے ہیں، آخر کے جو کنارے، ان کناروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اخیر کے بالوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ان بالوں کو چھوڑنے کی وجہ سے، کنارے کے ان بالوں کو چھوڑنے کی وجہ سے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مونچھیں ہی چھوڑ رکھی تھی، حالانکہ وہ ساری کی ساری مونچھیں نہیں چھوڑتے تھے، صرف کنارے کے بالوں کو چھوڑا کرتے تھے۔ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اگر مان لیجئے کہ مونچھیں چھوڑ رکھی تھی تو بھی یہ ان کی خصوصیت ہے، یہ ان کی اسپیشالٹی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تو مونچھیں تراشنا ہے، صحابہ کا طریقہ مونچھیں تراشنا ہے، تو جو سنت ہے، جو عام صحابہ کا طریقہ ہے، اس سنت کو، اس طریقے کو فالو کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بعض حضرات بالکل باریک سی ایک لکیر رکھ دیتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے، لیکن وہی بات ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق، صحابہ کے طریقے کے مطابق اپنی مونچھوں کو تراشا جائے، کاٹا جائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ مونچھ رکھنے کاٹنے کے سلسلے میں کچھ ضروری باتیں آج کی ویڈیو میں آپ کو سنائی گئی ہیں۔ یہ ویڈیو دوسروں سے شیئر کیجئے، لائک کریے، کمنٹ کریے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ضرور یاد رکھیں۔